السلام علیکم۔ کلمے کا مقصد علم اور عمل کی درستگی۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ اب انجام اور آخرت کی جو تشریح آپ نے سنی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنی جواب پر پھر غور کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد دنیا میں انسان کے علم اور عمل کو درست کرنا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو دنیا میں وہ باغ لگانا سکھاتا ہے جس کے پھل آخرت میں اس کے توڑنے ہو۔ اگر آدمی اس کلمے کو نہیں مانتا تو اس کو باغ لگانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ باغ لگائے گا کس طرح اور آخرت میں پھل کسی چیز کی توڑنے گا؟ اور آخر آدمی اس کلمے کو زبان سے پڑھ لیتا ہے مگر اس کا علم بھی وہی رہتا ہے جو انہیں پڑھنے والے کا علم تھا، اور اس عمل بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا کافر کا عمل تھا۔ تم ہو ایسے آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ ایسا کلمہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہو، کوئی وجہ نہیں کہ شخص کا انجام کافر کے انجام سے مختلف ہو۔ زبان سے کلمہ پڑھ کر اس نے خدا پر کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ باغ لگانے کا طریقہ بھی وہ نہ سیکھے۔ باغ لگائے بھی نہیں، ساری عمر کا نٹے ہیں ہوتا رہے اور پھر بھی آخرت میں اس کو پھولوں سے لدا ہوا لالہتا باغ مل جائے۔ جیسا کہ میں پہلے کئی مثالیں دے کر بیان کر چکا ہوں، جیسے کام کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ ایک وہ کام فضول اور بے معنی ہے۔ جس دوا کو پینے کے بعد بھی مریض کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے تھا، وہ دوا حقیقت میں دوا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے والا آدمی علم اور عمل بھی وہی کا وہی رہے جو کلمہ نہ پڑھنے والے کا وہ ہوتا ہے، تو ایسا کلمہ پڑھنا محض بے معنی ہے۔ جب دنیا ہی میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہوا تو آخرت میں ان کا انجام میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟